قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله تعالى من إهراق الدم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دینی ایمانی بھائیوں، میں نے اللہ کی حمد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد قرآن کریم کی آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک عالی شان ارشاد آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے صحیح بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور ہم سب کو صحیح سمجھنے کی سعادت بخشے۔ جہاں گزشتہ جمعہ بات کو ختم کیا تھا اسی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ آدمی قربانی کرے تو ملحدین اور مشرکین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قربانی کرنا یہ جانوروں کے ساتھ بے رحمی ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ قربانی کے جانوروں پر خرچ ہونے والا پیسہ کسی غریب کی مدد میں صرف کر دیا جائے، اٹھا دیا جائے، بیواؤں کی اعانت کی جائے، یتیموں اور بے سہاروں کا آسرا بنا جائے، کمزور لوگوں کو جینے کا مزہ اور ان کے دلوں کو خوش کیا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ جہاں تک بات ہے خرچ کی تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور اس دور میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، حالات کی تنگی کے باوجود وہ لوگ پوچھ رہے تھے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، ہم کیا خرچ کریں ان لوگوں کے لیے کہ جن کی آہیں، جن کے آنسو اللہ کے درمیان اور ان کے درمیان خشک ہوتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کے لیے کیا خرچ کریں جو اپنا سوال کبھی کسی کے سامنے نہیں رکھتے؟ ہم ان لوگوں کے لیے کیا خرچ کریں جب وہ دار و قطار اپنے گھر کے کونوں میں بیٹھ کر روتے ہیں تو ان کے آنسوؤں کی لڑی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا؟ ہم ان کے لیے کیا خرچ کریں؟ تو قرآن نے کہا قُلِ الْعَفْوَ، وہ خرچ کرو جو ضرورت سے زیادہ ہو، ان لوگوں پر خرچ کرو جو یتیم ہوں، جو بے سہارا ہوں، جو کمزور ہوں، جو مسافر ہوں، اور غریب لوگ جو اپنے رشتہ دار ہوں ان لوگوں پر خرچ کرو۔ اور پھر اس امت کا مزاج یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ جہاں تک خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو دنیا میں جب سے اسلام مکہ کی سرزمین سے پھیلا تھا اور آج تک دنیا میں سب سے زیادہ مدد کرنے والے دانی لوگ جو تاریخ کے اندر ہوئے ہیں، مسلمانوں سے بڑا کوئی مددگار دنیا کے اندر نہیں آیا۔ تعریف قرآن یوں کرتا ہے وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کی اپنی حالت کمزور، اپنے بچے بھوکے، اپنی حالت خستہ اور ناقابل بیان، اور اس کے باوجود اپنے اوپر دوسرے غریب لوگوں کو ترجیح دیتے ہوئے وہ اللہ کی رضا کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ غریبوں پر خرچ کرتے ہیں حالانکہ خود غریب ہیں، وہ بے سہاراؤں کا آسرا بنتے ہیں حالانکہ وہ خود بے سہارا ہیں، ان کے پاس خود کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور احسان و سلوک کا معاملہ کرتا ہے۔ وہ بات یاد آتی ہے جو مدینہ کی سرزمین پر حاکم تائی کی بیٹی کو لاچار اور بے بس دیکھ کر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا میرے پاس کچھ نہیں ہے جو میں اس کی مدد کروں، تو کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس کے سر پر دوپٹہ اڑائے،
کوئی ہے جو اس کی سواری کا انتظام کرے، کوئی ہے جو اس کو صحیح سالم اس کے بھائی عدی کے یہاں پہنچا کر آئے۔ 3 دن سے حاتم طائی کی بیٹی یہ سوال کرتی رہی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ سخی تھا، بہت اچھا آدمی تھا، شاید میرے باپ کی سخاوت آپ نہیں جانتے، آپ مجھے چھوڑ دیجیے، میں بہت شریف گھرانے سے آتی ہوں۔ آپ نے سنا اور انسنی کر دی۔ وہ پھر دوبارہ یہی بات دہراتی ہے، آپ سن کر انسنی کر دیتے ہیں۔ پھر تیسری بار جب یہ بات دہراتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں کسی ایسے محافظ کو تلاش کر رہا ہوں جو پوری آبرو اور عزت کے ساتھ، پوری شان اور شوکت کے ساتھ جو تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آئے، اور میں نے تلاش کر لیا ہے تمہیں تمہارے گھر چھوڑنے کے لیے اللہ کا شیر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تمہاری پوری حفاظت کے ساتھ تمہیں اپنے گھر تمہارے گھر روانہ کر کے آئیں گے۔ غرض آپ کا یہ اعلان اس وقت میں جب صحابہ کی کوئی مالی حالت زیادہ بڑی نہ ہو، آپ کہتے ہیں کوئی ہے جو دوپٹہ اڑھائے، کوئی ہے جو سواری کا انتظام کرے، اور آپ غریب لوگوں کے ساتھ ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرنے والا جتنے بال اس کے ہتھیلی کے نیچے آتے ہیں، اللہ اس کے اتنے گناہوں کی معافی کا اعلان کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ ایک آدمی آ کر کہتا ہے، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی آیا کہنے لگا، اللہ کے رسول دل بڑا سخت ہے، چاہتا ہوں کہ نرم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ کمزور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کی مدد کرو، یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرو، بے سہاراؤں کا آسرا بنو۔ اور جب پہلی وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر آ رہی تھی، جب آپ تھرا رہے تھے، آپ کانپ رہے تھے، اور اس کانپنے کے عالم میں آپ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے، اور آپ نے جا کر جو جملے کہے تھے بخاری کے ابتدائی صفحات میں ان جملوں کو درج کر دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا، خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ غرض وحی پر بات کرتے ہوئے یہ مکمل واقعہ تو میں اسی وقت بتاؤں گا، لیکن میں ان جملوں کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو جملے اس وقت حضرت خدیجہ نے ادا کیے۔ آپ نے فرمایا، کلا، ایسا ہرگز نہیں، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، میں اپنے رب کی قسم کھا کر کہتی ہوں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ وہ اس لیے نہیں کرے گا کہ آپ وتکسب المعدوم، الفاظ آگے پیچھے ہو رہے ہیں، معذرت، آپ بے سہاراؤں کے لیے کما کر دیتے ہیں، وتحمل الکل، آپ قرضداروں کا بوجھ اپنے سر پر لے لیتے ہیں، آپ وتعین علی نوائب الحق، آسمانی آفتیں آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، خشک سالیاں آتی ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرنے میں جٹ جاتے ہیں، آپ لوگوں سے رشتہ داریاں جوڑ کر رکھتے ہیں، انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، وتکسب المعدوم، غریب لوگوں کو آپ کھانے کھلاتے ہیں، کما کر دیتے ہیں، اور قرضداروں کا بوجھ اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ اس طریقے کے جملے حضرت خدیجہ نے ادا کیے اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ نبوت کے ملنے سے پہلے، اسلامی تعلیمات کے آنے سے پہلے آپ کی ذاتی فطرت یہ تھی کہ غریبوں کی مدد کی جائے، آپ کے مزاج میں یہ بات رچی بسی تھی کہ آپ بے سہاراؤں کی مدد کرتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ آپ غریب لوگوں کی مدد کرو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی نمازوں کو چھوڑیں اور ہم یہ کہیں کہ اس نماز میں جتنا ٹائم خرچ ہوتا ہے اتنے ٹائم کے پیسے کما کر کسی غریب کی مدد کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی یوں کہے آپ حج نہ کریں، حج میں خرچ ہونے والے پیسے سے کسی غریب کی بچی کی شادی کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی یوں کہے آپ اپنی واجب قربانی چھوڑیں اور اس کو چھوڑ کر غریبوں کی مدد کریں۔
مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے فرض کو چھوڑ کر کافر ہوں، ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے واجب کو چھوڑ کر منکر ہوں، ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے اللہ کی طرف سے عائد کردہ حقوق جو اللہ کو مطلوب اور مقصود ہے ان کو چھوڑ کر ہم غریبوں کی مدد کریں۔ غریبوں کی مدد بھی اللہ کے حکم سے، قربانی بھی اللہ کے حکم سے، اور حج بھی اللہ کے حکم سے، نماز بھی اللہ کے حکم سے۔ جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں یہ پیغام جائے کہ آپ غریبوں کی مدد کریں، لیکن اپنی ذاتی کمائی سے آپ بچا کر رکھیں، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے بچا کر رکھیں۔ یہ نہیں کہ واجب چھوڑا، فرض چھوڑا اور اس کے پیسے ہم نے دوسروں پر دے دیے۔ یہ بات میرے خیال میں سیر حاصل بحث ہو چکی ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اگر اللہ نے دلوں میں ڈال دی۔ اگلی بات، جانوروں کے ساتھ بے رحمی۔ اللہ تبارک و تعالی کوئی اپنی زبان میں گاڈ کہے یا کوئی پربھو، اپنی زبان میں کوئی دیوتا کہے یا کہے بھگوان، لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ ظلم نہیں کرتا۔ لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ ہم سب سے زیادہ مانتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، اچھائی کا معاملہ کرتا ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کو اس انداز سے بنایا گیا کہ آسمان میں اڑنے والے شکرے، باز، شاہین، عقاب، گدھ، یہ دوسرے غریب پرندوں کو کھا جاتے ہیں، اور پھر ہماری چڑیا گھروں میں پلنے والے شیر اور ماंس کھانے والے چیتے، باقاعدہ روزانہ ان کے لیے ماंس اور گوشت کا انتظام کیا جاتا ہے، اور اگر وہ آوارہ جنگل میں پھر رہے ہوں تو وہ اپنی خوراک آپ بنا سکتے ہیں، اور شیر ہمیشہ تازہ ہی گوشت کھاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ شیر بھوکا ہو مگر گھاس کو کھانے سے رہا، گھاس کھاتا نہیں ہے، کھاتا وہ ماंس ہی ہے۔ اس کے حقوق کی ادائیگی، اس کے بچانے کی ساری ترکیبیں، اس کے پیٹ بھرنے کی ساری ضروریات، اس کی پوری دیکھ بھال ماंس کاٹ کر کھلانے پر اور پیسے خرچ کرنے پر اس کی ضروریات کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مکڑی جالا بنتی ہے تو وہ مکھیوں کو مار دیتی ہے، اور ایک جانور جو زمین پر اپنی زبان کو ڈال کر لیٹ جاتا ہے، چونٹیاں آتی ہیں، شاید شیرینی ہے، میٹھا ہے، وہ اپنی زبان کو اندر کر لیتا ہے اور ساری چونٹیوں کو نگل جاتا ہے۔ دنیا کا نظام اور یہ چلانے والا اللہ، یہاں تو بے رحمی کی بات کوئی نہیں کہتا، بے رحمی نہیں ہے۔ جہاں تک مذاہب کی بات آئی تھی پچھلے جمعے میں نے بتا دیا تھا، لیکن اب یہ الگ پہلو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے جانور پیدا کیے جو دوسرے جانوروں کو کھاتے ہیں۔ دنیا کا نظام یوں ہی چل رہا ہے، اور بڑے سے بڑے زہریلے سانپ جو چوہے کھا جاتے ہیں، مینڈک کھا جاتے ہیں، اور مرغی کے چھوٹے چھوٹے چوزے کھا جاتے ہیں، اور بسا اوقات وہ بکری کے بچے بھی کھا جاتے ہیں، انسانوں کو بھی پورا نگل جاتے ہیں، اور سمندر میں رہنے والی مچھلیاں جو مشرق سے لے کر مغرب تک ایک ہی جھٹکے میں ساری مچھلیوں کا اور سمندری جانوروں کا شکار کر لیتی ہیں۔ تو بات تو یہاں بے رحمی کی نہیں آتی، کہتے ہیں کہ جی یہ قدرت کا نظام ہے۔ قدرت کا نظام ہی یہ ہے کہ ہر ادنا چیز کو اعلیٰ چیز کے لیے قربان کیا جاتا ہے۔